اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سبق ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم۔ دوستو، آج کی جو کہانی ہے وہ بہت ہی زبردست اور سبق آموز ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو پورا سنیں۔ آج جاب سے آتے وقت کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا، مغرب کا وقت تقریباً ختم ہی ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی وضو کیا اور ویسے ہی گیلے ہاتھ پاؤں لے کر نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے چہرے سے بار بار پانی ٹپک رہا تھا۔ میں بار بار آستین سے صاف کرتا اور نماز جاری رکھتا۔ نماز کے دوران ہی مجھے یاد آیا کہ میں امی کی دوائی لانا ہی بھول گیا ہوں۔ آج آفس میں بہت کام تھا، کھانا کھانے کا وقت بھی نہیں ملا۔ میں بہت تھک چکا تھا۔ سجدے میں جاتے ہی میں نے نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کی، لیکن مجھے لگا میں ایسے میدان میں تھا جہاں پر بہت سارے لوگ تھے، سب کے ہاتھوں میں ایک ایک کتاب تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تبھی کسی نے ایک کتاب میرے ہاتھ میں تھما دی جس پر میرا نام لکھا تھا۔ میں نے کتاب کھولی جس میں میرے اچھے برے اعمال لکھے ہوئے تھے۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا، یا اللہ، کیا میں مر گیا ہوں؟ میں نے سب طرف نظریں گھمائیں۔ سب ایک لائن میں کھڑے اپنی اپنی کتابیں جمع کر رہے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میں اب مر چکا ہوں، میرا بھی حساب کتاب ہونا ہے۔ میں نے بھی اپنی کتاب جمع کرائی اور انتظار کرنے لگا۔ جب سب لوگوں کی کتابیں جمع ہو گئیں تب فیصلے کا وقت آیا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ سب سے پہلے میرا نام لیا گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا، نہ جانے آج میرا کیا ہوگا، آج میرا انجام کیا ہوگا۔ تبھی آواز آئی، جہنم۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ میرا انجام یہ ہوگا۔ میں زور زور سے رونے لگا۔ میرے گالوں سے آنسو بہنے لگے۔ تبھی دو خطرناک سائے آئے اور مجھے گھسیٹنے لگے۔ میں چیختا رہا، مجھے بچاؤ، کوئی مجھے بچاؤ۔ سب سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے رہے، کوئی بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ میں نے چلا کر کہا، میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کی چغلی نہیں کی، سود نہیں کھایا، پھر مجھے جہنم میں کیوں پھینک رہے ہو؟ کوئی کچھ نہیں بولا، صرف مجھے کھینچتے رہے۔ اب میں جہنم کی آگ محسوس کر رہا تھا۔ اس کا منہ تھوڑی دور رہ گیا اور اس میں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی جانور رسی توڑ کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تبھی مجھے اپنی نماز یاد آئی۔ میں زور زور سے چلانے لگا، میری نماز کہاں ہے؟ جہنم کا منہ سامنے تھا۔ دنیا میں ذرا سی گرمی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یا اللہ، اب گرمی کو کیسے برداشت کروں گا؟ اب میں جہنم کے دروازے پر تھا اور زور زور سے رو رہا تھا۔ اپنی نماز کو آواز دے رہا تھا لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ میں چلایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایک سائے نے مجھے جہنم میں دھکا دے دیا اور میں جہنم کی تپتی آگ میں گرنے لگا۔ مجھے لگا یہی میرا حشر ہے۔ اتنے میں ایک ہاتھ نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو دہانے پر ایک بزرگ کھڑے تھے، سفید داڑھی اور نورانی چہرہ لیے مسکرا رہے تھے۔ نیچے دوزخ کی آگ مجھے جلسنے کے لیے مچل رہی تھی، لیکن اس بزرگ کا ہاتھ لگتے ہی اس کی تپش ٹھنڈک میں بدل گئی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے مجھے باہر کھینچ کر کہا، تمہاری نماز۔ میں غصے میں آ گیا۔
और कहा, आप इतनी देर से क्यों आए हैं? आप अगर थोड़ी और देर से आते तो मैं जहन्नमी बन चुका होता। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, तुम भी तो मुझे आखिरी वक्त में पढ़ा करते थे। तभी मेरी नींद खुल गई। कोई मुझे जोर जोर से हिला रहा था। मैंने देखा अम्मी मेरे पास खड़ी हुई हैं और बोल रही हैं, क्या हुआ, नमाज नमाज क्यों चला रहे हो? मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं जिंदा था और ये अहद किया कि आज के बाद कभी नमाज से देर नहीं करूँगा। दोस्तों, आप सब भी नमाज पढ़ो इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ाई जाए। नमाज पढ़ो, इसे अव्वल वक्त पर अदा करो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद नई वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सबक टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें। दोबारा एक और ऐसी वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।